اللہ الرحمن الرحیم ما وجب لصيانته في ابتداء الفعل ولكن يجب لصيانة ابتداء الفعل صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ خیر۔ اچھا جی، نفلی عبادت شروع کر کے عظیمت کی چوتھی قسم تھی نفل، اس کی بحث چل رہی ہے۔ نفلی عبادت کی منت مانے تو وہ لازم ہو جاتی، ہمارے درمیان اور شفافے کے درمیان اتفاق ہے، اور نفلی عبادت شروع کریں تو ہم کہتے ہیں اتمام لازم ہے، توڑے تو قضا لازم ہے۔ شفافے کہتے ہیں نہیں، نہ اتمام لازم ہے تو نہ۔ تو اس مسئلے کی ابھی بقیہ حصہ۔ پھر واجب ہے لصیانتہ، کس کی صیانت کے لیے؟ نفلی عبادت کی صیانت کے لیے فعل کی ابتدا واجب ہے کہ جب اس نے منت مان لی ہے تو اب اس کی ابتدا کیا ہو گئی؟ بے اینو کر جیڑی منت منی ہوں۔ سنیں تو پس البتہ یہ کہ واجب ہو ابتدائے فعل کی صیانت کے لیے بقائے فعل بطریق اولا۔ جو ابھی شروع نہیں کی ہے، منت ماننے کے بعد اس کا شروع کرنا واجب ہو گیا ہے، تو جو شروع کر چکا ہے اس کی بقا واجب ہے، یہ بطریق اولا ہونی چاہیے۔ ہاں جی شابت جی۔ جو پھر نفلی عبادت کی صیانت کے لیے فعل کی ابتدا واجب ہے، جب اس نے منت مانی اور فعل شروع نہیں کیا اس کی صیانت کے لیے فعل کی بھی، چونکہ منت مانی اللہ کے لیے تو اس کو کرو، اور فعل لہٰذا جب یہ واجب ہے تو شروع کرنے کے بعد اس کی بقا واجب ہونی چاہیے، یہ بطریق اولا ہونی چاہیے۔ توجہ۔ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحان اللہ۔ پھر واجب ہے نفلی عبادت کی صیانت کے لیے فعل کی ابتدا، پس البتہ یہ کہ واجب ہو فعل کی ابتدا کی صیانت، حفاظت، بچانے کے لیے بقائے فعل بطریق اولا، یعنی منظور اور معداش کی منظور جس کی ابھی نظر مانی ہے، کیا کچھ نہیں ہے، معدہ جو شروع کر دیا ہے، نفلی روزہ، نفلی نماز، منظور اور معدہ ہو جاتا ہے ہر ایک ان میں سے حقاً للہ تعالی۔ کیویں؟ بہرحال معدہ بوجہ ہونے معدہ کے مسلم الیہ بفعل العبد۔ اور مولوی ندیم تکبیر اولا پڑھ کے ثنا پڑھ چکا ہے تو یہ اللہ دے سپرد کر دیتا ہے۔ سنیں؟ اور بہرحال منظور پس اس لیے کہ بندے نے بنایا ہے اللہ کے لیے صرف نام کے ساتھ کہ یا اللہ تیرے واسطے میرے ذمہ اینے نفل یا اینے روزے۔ سنیں؟ تو اب نئی شک، یہ امتحان کری اس گل نے پھر اگے کام دینے، اور نئی شک اس بات میں کہ وہ جو ہو جائے اللہ کے لیے ازروے فعل کے، یہ اقوا ہے اس سے، اس نفلی عبادت سے جو ہو اللہ کے لیے بطور نام۔ نظر بھی صرف نام ہے، یہ واجب ہو گیا ہے، جڑا کچھ فعل ہو گیا ہے یہ بھی، تے اے جڑا کچھ فعل ہے نا یہ ہو گیا ہے اللہ کے لیے بطور فعل، یہ اقوا ہوتا ہے اس سے جو ہو اللہ کے لیے صرف ابھی
اس لیے کہ یہ نام لینا تو بمنزل وعدے کے ہیں کہ یا اللہ جی میرے ذمہ میں انج کراں دا. یہ ہن گل سمجھ آئی؟ اے عقبہ او فعل اللہ کے لیے کرنا، یہ عقبہ ہے کہ وعدہ اللہ کے لیے کرنا کہ یہ کروں گا. ہن سن پھر اس ذکر کی ہن وہ سما لے سیان باجا والے سیانت شروع ہوئی. پھر اس ذکر یعنی نظر کی سیانت کے لیے ابتدا فعل منظور کی بجڑی منت منیوں اینو کر. یہ ابتدا فعل منظور واجب ہے بے اتفاق بیننا. تو پس البتہ یہ کہ واجب و بقائے فعل کس میں؟ وہ جو کہ کیا ہے؟ اجی ہن دسی یہ گل کیوں واجب و بے عقبہ کیوں ہے؟ بوجہ بچانے فعل کی ابتدا کے اولا اور احرا ہے. اولا اور وجہ اس لیے کہ دوام اور بقا علی الفعل اصل ہے فعل کی ابتدا سے. او کام ٹورے نو اگا ٹورنا سوکھا ہور تے مڈو شروع کرنا. وہ مصری آندے نے کام دی چال بن گئی ہن کم ٹرے گا جی. چال بنانی اوکھی سی جی سن دے ہو جی. تے کہ جڑا نا جی بھئی کام نو ٹرے نو اگا ٹورنا کی ہے سوکھا ہے تے نواں کام شروع کرنا اوکھا ہے. بابے ری آندے نے کھانے چ کونی جی پئی چلو متن تا سیدھا ہو گیا تو تہنوں سیدھا کراں. والحاصلو خلاصہ یہ ہے کہ جب ہے نظر میں رعایت کس کی کیا ہے؟ واجب بالاتفاق، حتیٰ کہ لازم ہے ناظر پر فعل کا شروع صرف وہ ذکر نے للہ علیہ نہیں آکھیا. تو پس البتہ یہ کہ واجب ہو فعل کی رعایت وہ فعل جو صادر ہو چکا ہے مولی ابراہیم سے اور متنفل سے بائیں طور کیا واجب ہے بائیں طور کے لازم و ابراہیم پر نفل کا اتمام اولا دو وجہوں سے. پہلی وجہ کہ یہ فعل عقبہ کس سے؟ دوسرا اتمام اصل ہوتا ہے کس سے؟ کوئی اصل نہیں ہے، اسہل آسان ہوتا ہے کس سے؟ تو لہذا جے او نظر دی ابتدا واجب ہے تے جڑا ٹورے ہیں دی بطری کیوں لا او کو کھانے چ پی جاوے او بھلا ہوے. اچھا جی اے تسی ساڈی گل. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں لازم مولوی ارسلان پر اتمام نفلاں دا دینی تعلیم دا مت اتمام سمجھ لویں. چلو جی. اور نہیں لازم بندے پر اتمام حتیٰ کہ اگر فاسد کر دے نفلی روزہ نفلی نماز شروع کر کے سنے ہی بے مولوی را نفلی روزہ رکھا 10 بجے گرم حلوہ آ گیا تو نہ کرم والے آ کے چلو جی ویکھی جائے گے روزے نال. تو نہیں واجب اس پر کن کے نزدیک قضا واجب وجہ جی وہ آندے نے دلیل اس لیے کہ نفل واجب ہوتا ہے لأن نفل واجب ان یکون حال البقاء علی بے نفل واجب ہے. یہ کہ نفلوں کے اندر یہ بات واجب ہے کیڑی کہ بقا اسی وصف پر ہو جس وصف پر ابتدا ہوئی تھی. تے ابتدا کرنے لگا لازم سی اس ہوتے منت نہیں منی تو پھر بقا بھی لازم نہیں ہونی چاہیے. دلیل آئی کہ نہیں ہوں سناؤ. پس جیسا کہ نہیں واجب مولوی بلال پر نفلوں کی ابتدا نہیں واجب مولوی بلال پر نفلوں کی ان کی دلیل کیا ہے؟ والا ہو ما رواہ ابو داود و ترمذی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا. بے اے جڑا ہے نا جی سونے دیاں اے چچا زاد بہن نے تو جناب ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے قالت آپ فرماتی ہیں کہ جب تھا فتح مکہ جدو فتح ہے تو تشریف لائیں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا. پس آپ بیٹھ گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یسار سے اور جناب ام ہانی بیٹھ گئیں سرکار کے یمین سے. تو فجاءت ولیدتن
لائی ایک لڑکی برتن جس میں مشروب تھا. وہ عربی چ شراب ہمارا مشروب ہوں. ایک لڑکی جڑی نا کوئی برتن کو پین والی شے لے کے آئی. سنے ہی تو فناولت ہو، اس لڑکی نے وہ سرکار کو پیش کیا. کیا مشروب؟ فشاربا ثم ناولہ، پھر سرکار نے پکڑایا وہ مشروب ام ہانی کو. فشاربت منہ فشاربت منہ، چونکہ سجے پاسے بیٹھیاں نے. کتنے؟ سبحان اللہ. جناب سیدہ پاک دوسرے پاسے نہیں، یہ سار تو ام ہانی. سبحان اللہ جی. تو فشاربت منہ جس لئے اینا او شے پی لئی نا، فقالت، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، البتہ میں نے روزہ توڑ دیا، حالانکہ میں تو روزے رزدار ہیں. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. چلو جی. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جناب ام ہانی کو، کیا تو قضا کرتی ہے کوئی شے؟ میں اگے تو روزے اس طرح تروڑ کے تو قضا کر دی انہیں. عرض کی نہیں. تو فرمایا نہیں نقصان دے گا تجھ کو اگر تھا وہ نفلی. اگر نفلی سی نا استغفر اللہ. کیا تو قضا کر رہی تھی کوئی شے؟ بھی کوئی روزہ فرض سی تو قضا کر رہی سیں؟ نہیں سمجھی گل ہے بھی کسی شے دی جڑا تروڑے. عرض کی تھی جی نہیں. تو فرمایا اگر نفلی ہے تو پھر کوئی نقصان نہیں. نفلی ہے تو یہ دلیل ہے کنہ دی، لہذا پہ نفلی شروع کر کے تروڑو تو کوئی حرج کو نہیں. ہوں دلائل لینے سارا کو خدا دے بندے فاتح خلف الامام دے مناظر اہل سنت چمکے ہوندے سن کسے زمانے جی. اچھی آمین ہوتے بھی چنگے کرم والے کم چاہے سن جی. اقولو، میں کہتا ہوں کہ یہ جو سونے فرمایا نا کوئی نقصان نہیں، مراد عدم مدرت اخرویہ من الاسم. بھئی یہ جو آخرت میں روزہ جان بوجھ کر توڑنے پر کیا ہوتا ہے، یہ کوئی نہیں ہے. یہ کیوں نہیں؟ باوجہ اس شے کے کہ تھا وہ تبرک بے اعطائہ علیہ الصلوۃ، سرکار نے دیا، وہ تبرک تھا، ان کو مل گیا. سنے تو اس واسطے جڑا ہے نا جی او اخروی گرفت کوئی نہیں. اے فرمایا کہ اخروی گرفت کوئی نہیں جی. سبحان اللہ. اے بے حدیث پڑھو گے کہ جا کے پھر ایک موقع تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سجے پاسے عبداللہ بن عباس نے، کھبے پاسے سونے دے نال جناب ابو بکر تے نابی عمر بیٹھے نے. تو سونے کو چیز پیتی تے آپ ہاتھ چ پکڑ لی. فرمایا عبداللہ حق تیرا ہے پر سجے پاسے تیرے تو بزرگ بیٹھے گئے جی. عبداللہ کھبے پاسے بزرگ نے. عرض کی تے یا رسول اللہ اے حق تے میں نہیں دینا. اے حق تے یہ تو سونے میں آپ پینا ہے، یہ تو زہر جی تھوڑے کو ملتا پہ، یہ حق تو میں کسی کو نہیں دینا جی. سبحان اللہ جی. اچھا جی خیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دھیان جی اور سمجھی گل. ایک اے بھی تو باقی جی نا قضا پس وہ کیا ہے. ہوں ساری دلیل سنو. والا نا ما رواہ ترمذی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت قالت فرماتی ہیں کہ میں اور جناب حفصہ روزے دار تھی. پیش کیا گیا ہمارے لیے کھانا، کسے کرو کھانا آ گیا. تو ہوں یہ اتنے بے سرگی 5 پروٹھے کھا کے ساڑیاں عورتوں طرح روزہ رکھیا سی. تو وہ تو 3 مہینے بھی صرف کھجور تے پانی ہے جی. تو پس ہم نے خواہش کی کھانے کی، پس ہم نے کھا لیا اس سے. ایسا کھانا کھا لیا، روزہ بھی رکھیا سی. تو سمجھے نا جی. فاکل نہ مینو، تو جس نے سونے تشریف لے آئے نا تو پس حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم روزے دار تھیں، ہمارے سامنے کھانا پیش کیا گیا، ہمیں نے خواہش کی تو ہم نے اسے کھا لیا. تو کب کیا حکم ہے؟ فرمایا اقض یا یومن آخر مکان، فرمایا دی تھاؤں تے ایک دن دی قضا کرنی. ایک کہڑا نفل روزہ سی؟ نفلی روزہ سی. اے مطلب ہے. پھر واجب ہے کس کی سیانت کے لیے؟ نظر کی سیانت کے لیے کیا واجب ہے؟ ابتدائے فعل. پس البتہ یہ کہ واجب ہو ابتدائے فعل کی سیانت کے لیے. کیڑی شے واجب ہو؟ بقائے فعل با طریقے اولا
جی پھر واجب ہے نظر کی صیانت کے لیے ابتدائی فعل بس البتہ یہ کہ واجب ہو صیانت فعل کی ابتدا کی صیانت کے لیے جڑا معدہ ہے ان دی صیانت واسطے فعل کی بقا تو البتہ واجب کیڑی شاہ ہوئے بقا او ہو بقائے فعل یہ بات طریقے اولا تسی بھی واجب ہے فعل کی صیانت نظر کی صیانت کے لیے فعل کی ابتدا پس البتہ یہ کہ واجب ہو ابتدائے فعل کی صیانت کے لیے بقائے فعل بطریق اولا وامر رخص واما بخصو فانواع اربعۃ چلو جی عظیمت کی باس آ گئی ہے عظیمت چار قسم ہے عظیمت اے وے کہ جیڑا کام شریعت نے اللہ تعالیٰ نے پہلو نازل کیتا ہے نا او کیے او عظیمت ہے او کیے او عظیمت ہے جی اون دے وچ پھر جیڑیاں اجازتاں ملیاں نا مجبوریاں دی وجہ تو انہاں نوں رخصت کہندے ہن توجہ کرے جی رخص تو عظیمت جو ہے وہ چار قسم ہے فرض واجب سنت نفل تفصیل ساری آئی جی بار اور رخصتیں جو ہیں یہ بھی چار قسم ہے رخصتیں بھی کیا کہ جی رخصتیں بھی چار قسم اور رخصتیں بھی چار قسم ہیں او بیخ وجہ ضبط او وجہ ضبط نظر آ رہے ہیں بالاستقراء استقراء کے چار قسم ہیں وجہ ضبط یہ ہے یا یہ کہ ہوگی رخصت محققہ یا محققہ نہیں ہوگی یا یہ کہ رخصت محققہ ہوگی یا محققہ نہیں ہوگی بلکہ ہوگا رخصت کا اطلاق رخصت پر مجازن محققہ ہے یا اطلاق مجازن ہے کندے ہوتے رخصت پر تو ہر ایک دونوں سے یا کامل ہے اپنے حقیقت ہونے میں یا کامل ہے اپنے یا اس طرح نہیں حقیقت ہونے میں بھی کامل نہیں تو مجاز ہونے میں بھی تو پس یہ چار قسمہ ہو گئیاں یہ ایشا بس ہے اور یہ تقسیم جب بولا گیا اس پر کیا لال حقیقت ہے نہ کہ حقیقی رخصت کی وجہ سے تو مندفع ہو گیا کہ وہ جو وام کیا گیا کہ تقسیم فاسد ہے اس لیے کہ مقسم سے بعض اقسام نکل گئے ہیں اور وہ بعض وہ ہیں کہ ہے اطلاق رخصت کا اس پر مجازن تے اساں کہ یہ تقسیم ہے واسطے اس کے جس پر رخصت کا نام بولا جاتا ہے خواہ حقیقتاً بولا جاتا ہے تے ساریاں وچ آ گئی آگے جی نوان دو قسمیں ہیں رخصت حقیقیہ کی ہاں جی دو قسمیں ہیں رخصت حقیقیہ کی پھر ان میں سے ایک زیادہ احق ہے دوسرے سے دو قسمیں ہیں رخصت حقیقیہ کی پھر ان میں سے ایک زیادہ احق ہے دوسرے سے پھر ایک باری دو قسمیں ہیں رخصت حقیقیہ کی پھر ان میں سے ایک زیادہ حق ہے دوسری سے او ویکھو نا نال تاں کو کھانے چ پوے نو آنے من الحقیقت او توجہ مولی بیس خواب آوی تے دسی یعنی دو قسمیں حقیقت سے یعنی من حقیقت رخصت کس سے او کی ہوندا ہے حقیقی رخصت کیڑی ہے اور وہ ہے کہ باقی ہو اس میں عظیمت معمولہ کیے باقی ہو اس میں عظیمت معمولہ حقیقی رخصت یہ ہوندی ہے کہ جیڑی عظیمت ہے نا اس تے بھی عمل کرنے دی اجازت ہے لیکن ایس چھٹی دی رخصت ہے ایس چھٹی دی بھی حقیقت بھی عظیمت تے بھی عمل کرنا ٹھیک ہو گئی عظیمت پر عمل کرنا ٹھیک ہے عظیمت معمولہ ہے لیکن اس کے باوجود یہ رخصت ہے بھی عظیمت پر عمل نہ کر اس رخصت پر عمل کر لے اینو آندے نے رخصت حقیقیہ کہ واقعتاً اتھے عظیمت ایک پاسے ہووے اور اس تے عمل بھی ٹھیک ہووے اس دے باوجود آکھیں بھی تو چھٹی کر لا ایک ہی یہ رخصت حقیقیہ ہے ہن سنی پس جب ہن عظیمت جڑی ہے پس جب ہوگی عظیمت ثابت کیا ہوگی ہوگی عظیمت ثابت تو ہوگی رخصت بھی اس کے مقابلے میں حقیقت
ਜਦੋਂ ਅਜ਼ੀਮਤ ਸਾਬਤ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਅਜ਼ੀਮਤ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਖਾਮਖਾਓ ਕੀ ਬਣੀ? ਕੀ ਬਣੀ? ਹਕੀਕਤ ਬਣੀ। ਵੀ ਵਾਕਅਤਨ ਹਕੀਕੀ ਰੁਖਸਤ ਵੀ ਅਜ਼ੀਮਤ ਹੈ ਵੇ, ਖਲੋਣਾ ਇੱਥੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਖਲੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਕਅਤਨ ਰੁਖਸਤ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ। پھر ایک ان دو کی حق ہے کس سے؟ ہوں یہ سمجھی ذرا، یعنی نوعین میں رخصت حقیقیہ کی نوعین میں سے ایک زیادہ حق ہے اپنے رخصت ہونے کے ساتھ کس سے؟ دوسری قسم۔ ہوں سنی کیویں؟ اور یہ اس لیے کہ قسم اول جو ہے رخصت کی ان دونوں میں سے جب کہ ہو عظیمت موجودہ من کل الوجوہ، عظیمت ایک مثال آ رہی ہے نا یار، مطالعہ کی دعوت پھر گل سمجھ آوے بھی جی، کہ ایک قسم جو ہے نا اس کو رخصت حقیقی کہیں، یہ اولا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قسم اول میں حقیقت رخصت حقیقیہ کی دو قسموں سے قسمیں، جب کہ عظیمت کیا ہے؟ موجودہ ہے بالکل، تو ہوگی رخصت بھی حقیقت من جمیل وجوہ ہو جائے گی، برخلاف ثانی کے، کیونکہ اس میں عظیمت موجود ہے من، تو پس ہوگا اول اپنے رخصت ہونے میں حقیقت حق کس سے؟ کیونکہ رخصت کی حقیقت کا مدار ہے کس پر؟ جیسے ان قریب آگے مثالیں آ رہی ہیں، اور سمجھے ہی ایشا بس سے جی آگے چل بہ نوعان، دو قسمیں ہیں رخصت مجازی کی، کیا کہیں؟ اور دو قسمیں ہیں رخصت مجازی کی، پھر ان میں سے ایک اتم ہے دوسرے سے، کیا کہ جی دو قسمیں ہیں رخصت مجازی کی، پھر ان میں سے ایک اتم ہے دوسری سے، پھر آخر دو قسمیں رخصت مجازی کی، پھر ان میں سے ایک اتم ہے دوسری سے۔ او دیکھو دو، یعنی بولا جاتا ہے رخصت کا نام دونوں پر، بطریق مجاز، ایک ان کی اتم ہے اپنے مجاز ہونے میں دوسری سے، اوکے میں پس قسمین اخیرین میں جب عظیمت درمیان سے فوت ہو گئے، عظیمت تو ہے ہی کوئی نہیں اور نہیں وہاں عظیمت موجودہ، تو فوت ہو گئی رخصت حقیقت، اور رخصت بھی حقیقی رخصت بھی فوت ہو گئی، جدو مقابلے چ عظیمت موجود ہی کوئی نہیں تو پھر یہ حقیقی رخصت نہ بنی جی، تو پس ہوگا اطلاق اس میں رخصت کا ان دو قسموں پر، پھر قسم اول میں دونوں سے جب کہ عظیمت فوت ہو گئی ہے، جمیع مواد میں، اور جی میں اتنے سی کہ جمیع وجود سے موجود ہے، اتنے جمیع مواد میں فوت ہو گئی، کسے تھان تے بھی اجازت نہیں، تو ہو گئی یہ رخصت اتم المجاز، یعنی بالکل مجاز ہے کہ انہوں رخصت کہہ رہے ہیں، ورنہ حقیقت ہے ہی کوئی نہیں، نہ رخصت عظیمت ہے ہی کوئی نہیں، اس حیثیت سے کہ نہیں باقی اس کے لیے شبہ کس سے؟ حقیقت سے، بالکل شبہ کو نہیں، کیونکہ کسی جگہ بھی عظیمت کوئی نہیں۔ مثالیں آ رہی ہیں نا یار، برخلاف قسم ثانی کے، کیونکہ عظیمت بعض مادوں میں عظیمت اپنے بعض مواد میں، بعض مادہ مثالہ میں موجودہ ہے، لہذا ہوگی رخصت مجازیہ، تو رخصت اس میں انکس، کیونکہ بعض جگہوں میں عظیمت موجود ہے تو لہٰذا یہ اس پہلی سے مجاز ہونے میں کم درجے کے، یعنی حقیقی رخصت کے قریب ہو گئی ہے، مد ہوگی یار۔ اور بہرحال رخصت نہ رخصتیں پس چار قسم ہیں، دو قسمیں حقیقت سے، یعنی حقیقی رخصت ایک ان دو کی احق ہے دوسرے سے، اور دو قسمیں مجاز سے، ایک ان دو کی اتم ہے دوسرے سے۔ وہ نور الانوار جڑا سارا بڑی عبارت کٹ کے دیکھ لو جی۔ اور بہرحال رخصت کی چار قسم ہے، دو قسمیں حقیقت سے، ایک ان دو کی احق ہے دوسری سے، اور دو قسمیں مجاز سے، ایک ان دو کی اتم ہے دوسری سے۔ فاما احق نوعی الحقیقت فمستبیح مع قیام المحرم وقیام حکمہ جمیعا۔ بس
بہرحال حقیقت کی دو قسموں کی جو احق ہے، حقیقت کی دو قسموں کی جو حق ہے، یعنی وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کو رخصت کہا جائے کہ مقابلے میں عظیمت میں جمیل وجوہ موجود ہے. سنیں یہ کون ہے؟ بس وہ رخصت جس کی اجازت دی گئی ہے، وہ رخصت جس کی اجازت اور مباح کی گئی ہے، باوجود محرم بھی موجود ہے اور محرم کا حکم بھی موجود ہے. دلیل محرم بھی موجود ہے تے دلیل محرم دا اس دے باوجود کمزوران واقعہ انج کرنے دی اجازت جے کو بس بہرحال جو رخصت ہے حقیقیہ سے احق قسم ہے، بس وہ قسم ہے. رخصت حقیقیہ کی دو قسموں میں سے جو احق ہے، رخصت حقیقیہ کی دو قسموں میں سے جو حق ہے وہ قسم وہ رخصت ہے وہ رخصت ہے کہ اجازت دی گئی ہے رخصت پر عمل کرنے کی، اجازت دی گئی ہے رخصت پر عمل کرنے کی، باوجود کہ دلیل محرم بھی موجود ہے اور دلیل محرم کا حکم بھی موجود ہے. اس کے باوجود رخصت پر عمل کرنے کی اجازت دی گئی ہے. ادھر دیکھ، پس بہرحال حقیقت کی دو قسموں کی جو احق پیچھے پڑھ کے آئے ان مقابلے عظیمت میں جمیل وجوہ موجود ہے. پس وہ ہے کہ استبیحہ کی مطلب استبیحہ یعنی معاملہ کیا گیا ہے اس قسم کے ساتھ معاملہ مباح والا مواخذے کے سکوت میں، جیسا کہ کوئی بندہ مباح کم کرے نہ گرفت نہ ثواب ہے. اسی طرح یہ جو ہے نا رخصت، اس پر بھی یہ ہے کہ اس کے ساتھ مباح والا معاملہ ہے کہ اگر رخصت پر عمل کرے گا تو شرعی مواخذہ کوئی نہیں. او یار جی میں کی عرض کر رہے ہیں کہ اگر وہ اس پر عمل کرے گا تو مطلب اس بارے میں یہ جو ہے نا کہ اومل بھی معاملۃ المباح فی سکوت نہ یہ کہ وہ مباح ہو گئی ہے، یہ نہیں ہے کہ مباح ہو گئی ہے، مباح والا معاملہ ہے، یعنی اگر عمل کرے گا تو اخروی سزا کوئی نہیں. سنیں، باوجود محرم کے قائم ہونے کے اور باوجود محرم کے حکم کے، پس جب جمع ہے اس میں محرم اور حرمت تو پس ہوگا رکنا رخصت سے، یعنی اس کام سے رکنا کیا ہوگا، اور اس کے باوجود رخصت دی گئی اس میں عذر کی وجہ سے، تو پس ہوگی اس میں کیا، ہاں باوجود ہے کہ دوسری جانب پوری موجود ہے پھر بھی چھٹی ہے تو لہذا اے حقیقی رخصت ہے اے. پس بہرحال حقیقت کی دو نوع کی احق، پس وہ رخصت ہے یا وہ نوع ہے کہ مباح کی گئی ہے، یعنی اس کے ساتھ مباح والا معاملہ کیا گیا ہے باوجود محرم کے قیام کے اور باوجود محرم کے حکم کے قیام کے. دلیل محرم بھی ہے تو حکم بھی موجود ہے جمیعاً. جی پس وہ ہے کہ اجازت دی گئی کہ معاملہ کیا گیا ہے اس کا مباح کا معاملہ محرم کے قیام کے باوجود محرم کے قیام کے اور محرم کے حکم کے قیام کے جمیعاً. بس بہرحال حقیقت کی نوع میں سے حق، بس وہ کہ اجازت کی، بس وہ رخصت ہے یا وہ نوع ہے، بس وہ رخصت ہے کہ اجازت دی گئی ہے باوجود محرم کے قیام، اجازت دی گئی یعنی بھئی اگر رخصت عمل کیتا تو مواخذہ کوئی نہیں. جی اور باوجود محرم کے حکم کے قیام کے جمیعاً مطلب دو میں موجود ہیں، دلیل بھی موجود ہے تو حکم بھی موجود ہے. ہاں جی، مثل اجراء المکرہ بما فیہ الجاء کلمۃ الشرک علی لسانہ، صبر، جیسے مکرہ کا جاری کرنا اپنی زبان پر شرک کا کلمہ، لیکن مکرہ اس شے کے ساتھ جس میں الجا ہے، قتل کر دیاں گے تینوں یا تینوں تیری باں وڈ دیاں گے،
زبان تے کلمہ شرک جاری کر، زبان تے کلمہ شرک جاری کر، جاری کر، سنیں تے اینو کلمہ شرک زبان تو جاری کرنے دی اجازت ہے، لیکن قلب مطمئن بالایمان ہووے، لیکن دوجے پاسے کلمہ شرک حرام ہے، شرعی دلیل بھی موجود ہے تے حکم بھی، یہی وجہ ہے کہ نہ مننے تے مر جائے تے شہید ہے جی۔ ہاں جی کیا کہ جی جیسے مثال دی ہے جیسے مقرا کا جاری کرنا کلمہ شرک کو اپنی زبان پر، اے بما فی الجاد مکرہ دی وضاحت ہی مجبور کیا گیا اس کام کے ساتھ جس میں الجا ہے، یہ مکرہ کلمہ شرک جاری کرنا کس پر، زبان پر، یہ رخصت ہے۔ او تو ویکھ جیسے جاری کرنا مکرہ کا مکرہ اس شے کے ساتھ کہ جس میں الجا ہے، جاری کرنا کس کا، کلمہ شرک کا کس پر، اپنی زبان پر، کس طرح سنی اے بما فی الجاؤن دی وضاحت ہی پہلوں بائیں طور کے مجبور کیا گیا مسلمان شخص اس شے کے ساتھ کہ جس میں الجا ہے، او مادہ بیانی یعنی اس کے نفس کا قتل یا اس کے عضو کا کاٹنا، بھئی انہوں واقعہ تنہوں جے نہ جاری کریں گا تو تینوں گولی مار دینی یا تیری ایسا باں وڑ دینی، لت وڑ دینی ہو تیری، لا بما دونہ ہو، اس تو تھلے کھلا پولا ہوئے تو پھر نہیں جاری کرنے دی اجازت۔ اور سنیں ہی وکالا اور کہا اس دوسرے مجبور مکرے نے کہا جی، سنیں ہی کہ کنے ٹھیک ہے وکیلا کہا گیا کہ یا یہ کہ کلام کر تو کس کے ساتھ، یا قتل کر دوں میں کر دوں گا تجھ کو، یا تیرا ہاتھ یا پاؤں کاٹ دوں گا۔ اے آکھیا کسے بندے نے کسے کافر نے مسلمان نو آکھیا بھی انج کر ورنہ اسی تیرے نال اے حشر کرنا ہی، او سنے ہی ہن آ جڑا مجبور ہے اس کے لیے رخصت ہے کلمہ شرک کے کلمہ کفریہ کے جاری کرنے کی اپنی زبان پر، اس کے لیے کیا ہے رخصت ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ قلب اس کا مطمئن بالایمان ہو، یہ تو ہوگی رخصت۔ ہن دوجے پاسے او رخصت حقیقیہ کی میں بنی باوجود کہ محرم للشرک کی شرک کو حرام کرنے والی دلیل موجود ہی، اور وہ کیا ہو دوسرے عالم ہے ایک، اور نصوص جو دلالت کرتی ہیں کس پر، کفر کی، کفر کی حرمت پر، وہ ساری موجود ہیں، اور حرمت جو حکم ہے یہ دونوں موجود ہیں، اور عظیمت رکنے میں ہے اس سے، عظیمت یہ ہے کہ زبان پر کلمہ کفریہ جاری نہ کرے، رخصت یہ ہے کہ اجازت ہے بھی جاری کر لے، سنیں حتیٰ کہ اگر صبر کرے اور مر جائے تو کیا ہوگا، شہید ہوگا۔ یہ ہے پیچھے کہ رخصت جو ہے وہ من کل الوجوہ، عظیمت جو ہے اس کے مقابلے میں موجود ہے، عظیمت موجود ہے اس پر، معمولہ ہے، معمولہ ہے کہ کون نہیں ہے ایشا بس، جیسے جاری کرنا مکرہ بما فیہ الجا ان کا، وہ شخص جو مجبور کیا گیا اس شے کے ساتھ جس میں الجا ہے یعنی قتل ہے یا قطع عضو ہے جی، تو جاری کرنا کس چیز کا، کلمہ شرک کا اپنی زبان پر، تو یہ رخصت ہے، لیکن نہ کرنا عظیمت ہے۔ ہاں جی جیسے جاری کرنا مقرہ بما فیہ الجا کا کلمہ شرک کا اپنی زبان پر، جیسے جاری کرنا مقرہ بما فی اے بما فی الجان مکرہ دی تفصیل بھی ایک ویسے میں تن لتر مارا گا میں تیری جان کر دیں گے جو نہیں کہ واقعہ تن تسلی ہوئے کہ اے حرکت کر دے گا جی کا کلمہ شرک اپنی زبان پر، اگے وَإِفْطَارِهِ فِي نَهَارِ رمضان، بس جیسے افطار کرنا مکرہ کا نہار رمضان میں، جیسے افطار کرنا مقرہ کا نہار رمضان میں، پھر ایک بار جیسے افطار کرنا مقرہ کا نہار رمضان میں، اور بے شرام بائیں طور کے روزے دار کو مجبور کیا گیا
اس شے کے ساتھ کہ جس میں جا ہے کی مطلب تینوں اساں یا تیرے عضو کٹاں گے سنیں تے کیا کر توں اللہ مجبور کیا گیا افطار پر روزہ تروڑ او فرضی روزہ تروڑ نہیں تے تینوں کی کر دینا ہے دل قتل کر دینا یا عضو کٹ دینا ہے اے نو کیتا مجبور سنیں تو اب اس کے لیے رخصت ہے کس میں افطار میں روزہ توڑنے میں رخصت ہے اب کفارہ نہیں ہوگا قضا ہوگی صرف باوجود قیام محرم کے محرم موجود ہے محرم وہ کون ہے شہود شہر شہود رمضان موجود ہے جی اور اس کا حکم بھی حرمت موجود ہے کہ دن روزہ توڑنا کیے حرام ہے باوجود اس کے ہاں بس دو میں گلا نے لیکن عظیمت یہاں کیا ہے عدم افطار عظیمت ہے کہ جنا ڈٹ جائے حتیٰ کہ اگر صبر کیا اور فوت ہوا تو شہید ہوگا جی اور جیسے افطار کرنا مکرہ کا او اجراء المکرہ ہے افطار المکرہ افطار کرنا مکرہ کا رمضان کے دن میں اور جیسے افطار کرنا مکرہ کا رمضان کے دن میں اور جیسے افطار کرنا مکرہ کا رمضان کے دن میں وَإِطْلَاقِهِ مَالَ الْغَيْرِ اور جیسے ضائع کرنا مکرہ کا غیر کے مال کو ہاں جی اور جیسے ضائع کرنا مکرہ کا غیر کے مال کو یہاں بھی ایک ہے رخصت اور ایک ہے اور دو بھی ایک کیونکہ جب مجبور کیا گیا بندہ اس پر اے فلانے دی مجھ نو گولی مارے بنا تینوں اساں گولی مار دینی ہے تیرا ہاتھ پڑ دینے آ فلانے دی بکری مار سنے آ فلانے دی کندھ ڈا دے جی آ فلانے دی کنک بھی نو اگ لا نہیں تو تینوں اساں یا عضو پڑ دینا ہے نہیں سمجھے آ فلانے دے 5 تھان کپڑے دے پہنے نو اگ لا ساڑ نہیں تو تینوں سے مارن لگے ہیں او مالے غیرو سنیں یہ ہو گیا مجبور تو رخصت ہے اس کے لیے اس کی کیے اس کے لیے رخصت ہے اس کی اس کا مال ضائع کر دے بس صبر یہ رخصت ہے اس کے مال ضائع کرنے کی رخصت ہے وجہ یہ ہے کہ اگر یہ مال ضائع نہیں کرتا انہاں اینو مار دینا ہے یا لت باں وڈ دینی ہے تو اس کا حق سارا فوت ہو جائے گا اس کا اور غیر کا حق باقی ہے زمان کے ساتھ اور جیڑا انہیں ضائع کرنا ہے نا ان دے وچ شرن مجرم نہیں ہے لیکن زمان انہوں دینی ہے اے چپ رہا سی انہوں زمان دینی ہے لہذا ان دا مال تا گیا بچ تے جے اے مال ضائع نہ کرے تے ان دا حق بالکل ختم ہو جانا اور سن دے ہو ان زمان انہوں دینی ہے جی اے مطلب لہذا ان دا حق بچ گیا تے اے بھی شدہ بچ گیا جی سنیں جی باوجود اس بات کے کہ محرم کون کے غیر دے مال نو ضائع کرنا شرن اے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ تو ہور جڑیاں حدیثاں نے ساریاں اور حرمت بے دوجے دے مال نو چھیڑنا کی ہے حرام ہے یہ دونوں کیا ہیں موجود ہیں جی لہذا عظیمت اس میں کیا ہے کہ مال ضائع حتیٰ کہ اگر صبر کرے اور کیا کر دیا جائے تو لماتا شہیدن اور جیسے ضائع کرنا مکرہ کا غیر کا مال او ضمیر دا مرجع سارے مکرہ نے مثلو اجراء المکرہ مثلو افطار المکرہ مثلو اطلاف المکرہ جی اور جیسے ضائع کرنا مکرہ کا غیر جیسے ضائع کرنا مکرہ کا غیر کا مال وَجِنَایَتِهِ عَلَى الْإِحْرَامِ بس اور مکرہ کی جنایت کرنی احرام پر مکرہ کی جنایت کرنی احرام پر کیا کہیں جیسے اور جیسے مکرہ کی جنایت کرنی احرام پر ادھر بیک حتیٰ کہ اگر مجبور کر دیا گیا محرم
ما فیہ الجا ان کے ساتھ جی اس بات پر کہ جنایت کر اپنے احرام پر اے ہرنی نو جڑا نا پھڑ کے ذبح کر کی کر ذبح کر کنوں اپنی اپنا سر منان گولی مارن لگے تینوں اسی جی سنے آ سیتے کپڑے پاؤ اے ساری خوشبو بدن تے مال نے تے گولی مارن لگے تینوں اسی اور جننے ممنوعات پڑھے جے جی اب آج دا باپ جی ہونی مولوی جی مکیا ہے جی تو اب اس کے لیے رخصت ہے اس میں اس کے لیے رخصت ہے اس ایک کام کر دے وے تے جان بچا لوے اس لیے کہ حق اگر یہ جنایت نہیں کرتا اپنے احرام پر اس لیے کہ حق اس کا کیا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا حق باقی ہے جی کیویں کہ انہیں اس شاید دا جرمانہ دینا ہے بھئی وہ کام کرنے نال جیڑا شرعی جرمانہ ہے انہیں کی کرنا ہے دینا ہے تے اللہ دا حق تے باقی ہے جرمانے دی شکل وچ لیکن اگر یہ نہیں رخصت عمل کرتا تے حق بالکل لیکن باوجود محرم کے قائم ہونے کے محرم کون بحالت احرام میں محظورات منع ہے قرآن پاک کے حدیث پاک کے موجود جے اور باوجود حرمت کے دو میں موجود نے لہذا عظیمت اس میں بھی کیا ہے بھئی حالت احرام میں احرام کے خلاف کام نہ کرے حتیٰ کہ اگر قتل کیا گیا تو لماتا مأجورا وہ پیچھا کسی شہید ہے نتفنون فی العبارت لہذا یہ ٹھیک ہو گیا اور سنے ہی اگے چلو وتناول المضطر مال الغیر چلو جی یہ مکرا نہیں ہے گا یہ دوجہ ہی مدتر کا مال غیر کو تناول کرنا کی مضطر کا مال غیر کو تناول کرنا اچھی آخنا مضطر کا مال غیر کو تناول کرنا بندہ بھوک نال مرن لگا ہے جی تے غیر دا مال ہے جی سنیں جی تے او ایندا تے ہے نہیں ہے جی اے او مال اندے کولو کھو کے یا مالک کوئی نہیں تے چوری چک کے اے کھا لوے جی اے نو رخصت ہے اے نو سمجھائی دے جی دھیان کریں ادھر ویکھ یعنی وہ بندہ جو مجبور ہو گیا بھوک کی وہ مخمسا بھوک نال مرن لگا ہے تو جائز ہے اس کے لیے یہ کہ کھا لے ہن سن کیوں اس لیے کہ اس کا حق فوت ہو جائے گا کوئی انہوں کسی مجبور نہیں کیتا بے بھوکا ہے تو جے نہ کھاتا تے نے کی کرنا ہے مر جانا ہے جی اس لیے کہ اس کا حق فوت ہو جائے گا کس کے ساتھ بھوک نال مر جائے گا بالکل حق فوت ہو جائے گا تو جے کر کسی دا اور حق مالک کا رعایت کی جائے گی بعد اس کے کس کے ساتھ تے اندھ کولوں زمان لے کے دینی ہے اندھ کولوں لہذا اندھ حق تے بچ گیا اے نہیں کھاندا تے حق گیا باوجود ہے کہ محرم کہ کسی دے مال نو نہیں چھیڑنا اور حرمت اے موجود نے لہذا عظیمت تھے بھی نہ کھائے فوت ہو جائے اجازت ہے جی سنیں تو لہذا بھی چونکہ مقابلے میں عظیمت موجود ہے تو عظیمت معمولہ ہے اور سنیں ہی اور جیسے اے ہون ایندہ عطفی اجراء اتے مکرہ اتے نہیں مثل نال لانے اور جیسے تناول کرنا مدتر کا مال غیر کو ایندی رخصت ہے لیکن نہ کھانا عظیمت ہے جی اور جیسے تناول کرنا مضطر کا مال بسم اللہ الرحمن الرحیم وترک الخائف علی نفسه الامر بالمعروف بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اور جیسے ترک کرنا خائف علی نفس ہی کا امر بالمعروف کو کیا کہ جی اور جیسے ترک کرنا خائف علی نفس ہی کا امر بالمعروف کو پھر ایک بار اور جیسے ترک کرنا خائف علی نفس ہی کا امر بالمعروف امر بالمعروف واجب ہے جی فرض ہے جی نہی عن المنکر بھی فرض ہے مسلمانہ ہوتے یعنی وہ بندہ جو خوف کرتا اپنے آپ پر
کہ اگر میں اس ਆ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ اور ترک امر بالمعروف کرتا ہے کس کو؟ سلطان کو. بے بادشاہ نو جے میں کیتا نا امر بالمعروف تے نہ مینوں مار دینا ہے. تو اب یہ بندہ بادشاہ ظالم جائز ہے اس کے لیے یہ کام کیڑا کہ ترک امر بالمعروف کرے باوجود کہ محرم کون وہ وعید بھائی جڑا حق دی تھان تے نہ بولے گونگا شیطان ہے اور حدیثاں قرآن دی آیتاں وعید موجود ہے اور حرمت بھی موجود ہے, حکم بھی موجود ہے کہ بھی ترک امر بالمعروف ترک کرنا حرام ہے, حکم بھی موجود ہے. اور عظیمت یہ ہے کہ کیا کرے کر دے وے جان چلی جائے پرواہ نہیں جی. اور سنے ہی یہ رخصت حقیقی دیاں ساریاں مثالاں. اور جیسے ترک کرنا خائف علی نفسہ ہی کا اور کنو ترک کرنا امر بالمعروف کو جی جیسے ترک کرنا خائف علی نفسہ کا امر بالمعروف کو اور جیسے ترک کرنا خائف علی نفسہ کا امر بالمعروف وحکمہ اخذ بالعزیمت اولا. مجھے تو 50 باری پڑھ لیا ہے. اس رخصت کا یہ جو پہلی قسم ہے رخصت حقیقیہ اس کا حکم یہ ہے کہ عزیمت پر عمل کرنا اولا ہے, عزیمت پر عمل کرنا اولا ہے. لیکن پتر یہ تو اللہ دے فضل نہ ریڈیاں جرتا ہون جی جی. اور اس رخصت حقیقیہ کا حکم یہ ہے کہ عمل بالعزیمت کرنا یہ اولا ہے, عمل بالعزیمت یہ اولا ہے, عمل بالعزیمت عمل بالعزیمت اولا اولا ہے. وہ سارے پڑھے نہیں پیچھے جی میں جو کرے تو وہ شہید ہوئے گا اجر پائے گا جی. اور دیکھو دروں وہ حکم یعنی حکم اس نو کا رخصت جو پہلی قسم کا کہ اخذ بالعزیمت اولا ہے, حتیٰ کہ اگر فوت ہو گیا جمی صورتوں میں جڑے پیچھے نہیں پڑھیا نہیں تو کیا ہو جائے گا لماتا ماجورن. اور حکم اس نو کا ایڈی پہلی ہو یہ کہ اخذ بالعزیمت یعنی عمل بالعزیمت اولا ہے جی. اور حکم اس نو کا یہ ہے کہ اخذ بالعزیمت اولا ہے جی حکم اس نو کا یہ کہ اخذ بالعزیمت اولا ہے. ہاں ایک جدی پڑھنا اور تھوڑی وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّانِي فَمَا يُسْتَبَاحُ مَعَ قِيَامِ السَّبَبِ وَتَرَاخِي حُكْمِهِ. بس دوسری قسم رخصت حقیقیہ کی دوسری نو جی وہ نو ہے کہ مباح کی گئی ہے رخصت باوجود کہ سبب قائم ہے, جی سبب کا حکم متراخی ہے. جی اے دوسری قسم ہے کیا کہ جی دوسری قسم رخصت حقیقیہ کی وہ ہے کہ سبب رخصت پر عمل کرنا مباح ہے کہ سبب موجود ہے, سبب موجود ہے کس کا عظیمت کا اور حکم متراخی ہے, حکم متراخی ہے جی. کیا کہ جی دوسری قسم رخصت حقیقیہ کی وہ ہے کہ عظیمت رخصت پر عمل کرنا مباح ہے باوجود عظیمت کا سبب قائم ہے اور حکم متراخی ہے, حکم متراخی ہے. اور دیکھو بہرحال نو ثانی پس وہ ہے وہ رخصت کہ مباح وہ معاملہ مباح والا باوجود قائم ہونے سبب کے اور سبب کے حکم کے متراخی کیڑے کب تک عذر کے زوال کے زمانے تک سبب موجود ہے, حکم اس بندے کو جو عذر ہے جب تک وہ زائل نہیں ہوتا حکم کیا ہے حکم متراخی ہے, اس وقت تک حکم نہیں ہے جی. بس اس حیثیت سے کہ سبب قائم ہے تو یہ کیا ہو گئی رخصت حقیقیہ ہوگی اور اس حیثیت سے کہ حکم متراخی ہے اس سے تو غیر یہ اس سے نیچے آ گئی اس سے کیونکہ وہاں تو حکم متراخی نہیں ہے حکم بھی وہیں موجود تھا جی. کیا کہ جی اس حیثیت سے کہ سبب قائم ہے تو یہ رخصت حقیقیہ بن گئی اور اس حیثیت سے سبب کندہ عظیمت دا اور اس حیثیت سے کہ حکم عظیمت کے سبب کا متراخی ہے عذر کے زوال تک لہذا یہ غیر حق ہوگی. یہ اگو پڑھ کا حکم کا فطر المریض والمسافر یستباح مع قیام السبب وتراخی حکمہ فیہما. جیسا کہ مریض کا روزہ نہ رکھنا رمضان میں مسافر کا روزہ نہ رکھنا رمضان میں یہ اجازت ہے, یہ
इजाजत है, सबब कायम है, सबब कायम। कौन शहूद शार, और हुक्म मुतराखी है, हुक्म सबब का शहूद शार का इनमें, क्योंकि फरमाया फ़ाइदा तो में अय्यामिन उखर, जब तक सफ़र ज़ायल नहीं होता, ख़त्म नहीं होता या मरज़ जाहिल नहीं नहीं होती, उस वक़्त तक शहूद शार का जो हुक्म है कि हुणे रोज़ा रखो, ये हुक्म मुतराखी है। ये हुक्म कब तक? सवाल के उज़र के सवाल तक। उज़र केड़ा क्या क्या जी? जैसा कि मरीज का रोजा ना रखना और मुसाफिर का रोजा ना रखना ये मुबाह है, बावजूद के सबब कायम है, और सबब का हुक्म जो है ये मुतराखी है मरीज में और मुसाफिर में। ओ बे खुदरों का फितरिल मरीज़ वल मुसाफिर मुबाह है, क्या रोज़ा ना रखना ओ फितर मुबाह है बावजूद कायम होने सबब के और सबब के हुक्म के, मुतराखी होने के इन दोनों में। यानी मरीज़ और मुसाफिर रुख्सत दी गई है दोनों को रोज़ा ना रखने में बावजह, उज़र के बावजूद इस बात के कि सबब जो वाजिब करने वाला है रोज़े को, और वो कौन है? ये सबब मौजूद है दोनों के हक में। ये बीमार केड़े महीने विच, रमजान के महीने, ये सफ़र केड़े महीने च कर रहे हैं? तो महीना तो मौजूद है जी, लेकिन हुक्म केड़ा? हुणे वजूबुल अदा, हुणे। ये क्या है? मुतराखी है दोनों के हक में। इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर के पाने तक, इद्दतुम मिन अय्यामिन को कुरान पाक के जिफ़ा इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, वो पाने तक ये हुक्म मुतराखी है। समझे गल कि नहीं? कि अब जो है ना अगो आ जाएगा भी, ये भी अगर अजीमत पर अमल करें तो ठीक है, अजीमत पर अमल करें। ये ठीक है, रोज़ा हो जाएगा फ़र्जी इनका। ऐशा बस जी। हाँ चलो जी। और बहरहाल 9 सानी, 9 साल की बस वो 9 है बस वो लोग है, कि मुबाह है, वाह है, यानी रुख्सत पर इजाज़त है अमल करने के बावजूद सबब के कायम होने के, सबब किसका? अजीमत का, और सबब के हुक्म के तराखी के। ये तारीख की जैसा कि मरीज़ का रोज़ा न रखना मरीज का रोजा और मुसाफिर का रोज़ा न रखना मुबाह है, बावजूद रोज़े के सबब के क़याम के के सबब के क़याम और सबब के हुक्म के मुतराखी होने के, सबब के हुक्म के इन दोनों में शाबाश जी। बस वो नो है कि मुबाह है रुखसत पर अमल करना बावजूद अजीमत के सबब के कायम होने के और सबब के हुक्म के मुतराखी होने के। शाबाश शाबाश जैसा कि लिखियो। रोजे मरीज का रोजा ना रखना और मुसाफिर का रोजा ना रखना मुबाह है बावजूद सबब के कायम होने के और सबब के हुक्म के मुतराखी होने के, इन दोनों के हक। शाबाश जी। 9 साल पास वो नो है कि मुबाह है रुखसत अगले पर की अमल करना, हुक्म तक पहुँच चुका। सबब के क़याम बावजूद सबब के क़याम के और बावजूद सबब के हुक्म के मुतराफी होने के, जैसा कि मरीज का रोज़ा ना रखना और मुसाफिर का रोज़ा ना रखना मुबाह है यानी इजाज़त है। बावजूद सबब के क़याम के और बावजूद सबब के हुक्म के। ए करो बंदा मस्जिद इतकाफ बह जावे तो ये मुसाफिर हुंदा है? चलो फिर तो ठीक है जी। वलिहाजा सह्हल अदाउ मिनहुमा वलौ माता क़ब्ल इदराक इद्दतिन मिन अय्यामिन उखरा लम यल्ज़महुमल अम्रु बिल फिद्यति। इसीलिए चूंकि इहदे विच दो जेतानी सबब मौजूद ही थी, हुक्म हुक्म मुतराखी है। दो मौत तफरी बयान करनी, इसीलिए सही है अदायगी इन दोनों से, चूंकि सबब मौजूद है, शहूद शार है, अगर रख लें तो रोजे रोजा क्या कहे जी। इसीलिए इसीलिए सही है अदायगी इन दोनों से, क्योंकि शुद्ध सबब मौजूद है। मौजूद है, और चूंकि हुक्म मुतराखी है, और अगर ये फौत हो गए इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर के पाने से पहले जी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ दिन नहीं मिले जी। कि जिंदे विच की कर दे, कज़ा कर दे, तो चूंकि हुक्म मुतराखी था जी। कब तक? उज़र के, के ज़ाहिर होने तक। तो नहीं लाजम दोनों को अमर बिल फिदिया, मेरे रोज़े रह गए ने तो मेरा फिदिया दिया जे जी। और अगर ये फोत हो गए इद्दत कौन? मरीज और मुसाफिर, ये दोनों फोत हो गए इद्दत कि इनको मजीद दिन नहीं मिले जिनमें कज़ा करनी थी। इनको अमर बिल फिदिया लाजिम नहीं है। ओ बे खुदरों
ولہذا اور اسی لیے یعنی سبب کے قائم ہونے کی وجہ سے قیام کی وجہ سے ان دونوں کے حق میں اور شعبے شہر ہے کہ کوئی نہیں کہ شوال چ بڑھ گئے نے رمضان جی نہیں کہ پتا چلنا رمضان چ سفر شروع کرے 15 رمضان تو ٹول پلازے کو جا کے تو 15 شوال ہو جاتی ہے. چلو جی بھائی یعنی اس لیے کہ سبب قائم ہے دونوں کے حق میں اس لیے صحیح ہے ادائیگی ان دونوں سے حتیٰ کہ روزہ رکھ لیں دونوں بے نیت الفرض تو کافی ہے. یہ فرضی روزہ ہو گیا فرضی روزہ بوجہ اس کے جو روایت کی امام مسلم اور امام بخاری نے کیڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جناب حمزہ بن عمر اسلمی کو کہ اگر تو چاہے تو بس روزہ رکھ لے اور اگر چاہے تو روزہ نہ رکھ. پہلی گل کی تھی یہ تفریح ہے کس پر سبب کے قائم ہونے پر قیام چک پڑ دے پر ان دونوں کے حق میں کہ سبب قائم ہے کون ہے شہود شہر لہذا رکھن گے تھے رکھیں گے تو روزہ ہو جائے گا. اور اگر فوت ہو گئے عدت من ایام اخر کے پانے سے پہلے تو نہیں لازم دونوں کو کیڑی شے یہ تفریح ہے حکم کی تاخیر پر ان دونوں سے حکم متراخی ہے کیونکہ سنیں جی اگر ہوتا وجوب ثابت ان دونوں کے حق میں اگر ہن وجوب بھی ہوندا حکم متراخی نہ ہوندا تو البتہ لازم ہوتا دونوں کو کیڑی شے حالانکہ کوئی نہیں ہے جیسا کہ مکرہ علی الفطر فی نہار رمضان کہ رمضان کے مہینے میں دن کے وقت جس کو مجبور کیا روزہ توڑنے پر تو اس نے روزہ توڑ دیا اور فوت ہو گیا عید والے دن فوت ہو گیا ایک دن بھی نہیں ملے کو دی قضا کرے اور فوت ہو گیا قبل ادراک زمان القضاء تو لازم ہے اس کو امر بالفدیہ کیونکہ حکم اتنے متراخی نہیں سی ہنے ادا کرنا سی لہذا ان دا فدیہ انہیں دینا ہے امر کر کے جائے گا جی. اور اسی لیے صحیح ہے ادائیگی دونوں سے اور اگر فوت ہو گئے دونوں عدۃ من ایام اخر کے پانے سے پہلے تو نہیں لازم ان دونوں کو کس کو مسافر اور مریض کو امر بالفدیہ بیکار والے نوں کہن کہ میرے روزے دا فدیہ دے آجے لازم کوئی نہیں جی. اور اسی لیے صحیح ہے ادائیگی ان دونوں سے اور اگر مر کے وہ دونوں عدت من ایام اخر کے پانے سے پہلے تو نہیں لازم ان دونوں کو امر جی بالفدیہ شاباش یہ جی صحیح ہے ادائیگی ان دونوں سے اور اگر فوت ہو گئے عدت من ایام اخر کے پانے سے پہلے تو نہیں لازم ان دونوں کو امر بالفدیہ